بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو کہانیاں اور معلومات میں خوش آمدید۔ یہ کہانی ڈولفن ایان کے نام سے پہچانے جانے والے خوبرو طالب علم کی ہے، جنہوں نے FSC میں ٹاپ کر کے یورپ کے تعلیمی ادارے سائپرس انٹرنیشنل یونیورسٹی میں اسکالرشپ حاصل کی۔ ماہین محمد سے ڈولفن ایان اور اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ خواجہ سرا کیسے بنا، یہ جاننے سے پہلے میرے چینل اردو کہانیاں اور معلومات کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آنے والی چینل اپڈیٹ سے آگاہ رہیں۔ یہ کہانی ہے 22 سالہ خواجہ سرا ڈولفن ایان کی، جس کا اصل نام تو ماہین محمد ہے، لیکن وہ ڈولفن ایان کے نام سے مشہور ہے۔ ڈولفن ایان کا تعلق بنیادی طور پر خیبر پختونخوا کے ضلع صوابی سے ہے، تاہم 3 سال پہلے گھر چھوڑنے کے بعد سے وہ پشاور میں اپنے گرو کے ہمراہ رہائش پذیر ہیں۔ ڈولفن کو بچپن ہی سے طعنوں، نفرتوں اور القابات کا سامنا رہا، جو عام طور پر تمام خواجہ سراؤں کو ساری زندگی کرنا پڑتا ہے، جبکہ ہمارا معاشرہ ایسے افراد کے لیے جہنم سے برا سمجھا جاتا ہے، جہاں ان کی جگہ یا تو قبرستان ہوتی ہے یا پھر گھر کی دہلیز سے باہر۔ ڈولفن کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ انہوں نے بتایا کہ بچپن ہی سے انہیں گھر اور پڑوس میں عجیب و غریب ناموں سے پکارا جاتا تھا۔ کوئی شرارت کرتا تو کوئی دھکا دیتا اور آوازیں کسنا تو معمول کی بات ہوا کرتی تھی۔ بچپن میں جب وہ گھر سے باہر نکلتی تو لوگ انہیں کہتے کہ تم خواجہ سرا بنو گے۔ اس وقت انہیں خود اندازہ نہیں تھا کہ خواجہ سرا کیا ہوتا ہے، لیکن رفتہ رفتہ انہیں محسوس ہونے لگا کہ وہ دوسرے لوگوں سے مختلف ہیں، نہ وہ لڑکیوں کی طرح ہیں اور نہ وہ لڑکوں کی طرح ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بچپن انہوں نے عام لڑکوں کی طرح ہی گزارا، کبھی بال بڑے نہیں کیے اور نہ کبھی لڑکیوں والے کپڑے پہنے، لیکن اس کے باوجود لوگ ان کے والدین کو کئی قسم کی شکایتیں کیا کرتے تھے۔ انہیں طرح طرح کے طعنے دینا معمول بن گیا تھا، جس سے ان کے والدین دل برداشتہ ہوئے اور بالآخر انہیں گھر سے نکال دیا گیا۔ ڈولفن نے سول انجینئرنگ میں 3 سالہ ڈپلومہ کورس کیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ میٹرک تک تو انہیں والدین نے سپورٹ کیا، لیکن اس کے بعد انہوں نے ساری تعلیم اپنے خرچے پر حاصل کی۔ موسیقی کی محفلوں میں شرکت کر کے جو پیسے ملتے تھے، ان کی بچت کر کے وہ تعلیم حاصل کرتی تھی۔ ڈولفن نے یورپی ملک قبرص میں 4 مہینے تک انٹرنشپ بھی کی، لیکن ان کے اخراجات بھی ان کی طرف سے خود برداشت کیے گئے۔ ان سے جب پوچھا گیا کہ تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود وہ کیوں اس پیشے میں رہنا چاہتی ہیں، کیا یہ ان کا شوق ہے یا مجبوری، ان کا کہنا تھا کہ ایک ڈپلومہ کرنا پاکستان جیسے ملک میں کوئی اتنی بڑی تعلیمی قابلیت نہیں سمجھی جاتی جس سے انہیں کوئی اچھی نوکری ملے اور جس سے ان کے تمام اخراجات بھی پورے ہوں۔ ان کی دلی خواہش رہی ہے کہ وہ مزید تعلیم حاصل کریں، لیکن وسائل ان کے آڑے آ رہے ہیں۔ اگر حکومت یا کوئی رفاعی ادارہ اس ضمن میں ان کی معاونت کرتا ہے تو اس کے لیے وہ یہ پیشہ چھوڑنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ خواجہ سراؤں کے ساتھ رہنا ان کا اپنا فیصلہ ہے اور جس پر انہیں فخر بھی ہے، کیونکہ یہی وہ برادری ہے جس کی وجہ سے انہیں شناخت ملی ہے۔ اسی خواجہ سرا کمیونٹی نے انہیں سب سے پہلے سہارا دیا، کیونکہ جب انہیں گھر سے نکالا گیا تو کوئی انہیں لینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ یہی لوگ تھے جنہوں نے انہیں اپنایا اور یہی ان کے لیے سب کچھ ہیں۔ پاکستان اور بالخصوص خیبر پختونخوا میں ایک عرصے سے خواجہ سرا تشدد اور حملوں کی زد میں آ رہے ہیں۔ اب تک کئی خواجہ سرا ہلاک بھی ہو چکے ہیں۔ ڈولفن کا کہنا ہے کہ جب سے سوشل میڈیا اور بعض ٹی وی چینلز پر ان کے کچھ انٹرویوز نشر ہوئے ہیں، انہیں بھی رشتہ داروں کی طرف سے قتل کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ چند دن پہلے بھی ان کے ایک رشتہ دار کا فون آیا اور انہیں لمبا لیکچر دیا گیا، جس میں کہا گیا کہ ان کے والدین بھی سخت ناراض ہیں اور کہتے ہیں کہ برادری میں ان کی عزت خاک میں مل گئی۔ جب وہ چھوٹا تھا اس وقت بھی انہیں مرضی کی زندگی نہیں جینے دی گئی، اور اب جب وہ گھر چھوڑ چکا ہے تب بھی وہی حالات ہیں، اور وقتاً فوقتاً انہیں گھر سے کوئی دھمکی آمیز پیغام بھی دیا جاتا ہے۔ ان کے مطابق کسی دن اگر ان کے خاندان کے کسی فرد یا رشتہ داروں کو کسی نے طعنہ دیا یا انہیں میری کوئی بات بری لگی تو انہیں بھی نشانہ بنایا جا سکتا ہے، اور انہیں اس بات کا بخوبی احساس اور اندازہ بھی ہے۔ اگرچہ وہ کئی سالوں سے والدین اور بھائی بہنوں سے نہیں ملی،
لیکن وہ ہر وقت ان کے دل میں رہتے ہیں، اور شاید ہی کوئی ایسی رات گزری ہو کہ وہ ان سے جدا ہونے کے غم میں روئی نہ ہو۔